اللہ نے فرمایا انما، یہ کلمہ حصر کے لیے ہے کہ یہ صدقہ زکوٰۃ جو ہے وہ ان 8 قسموں میں بند ہے بس. یعنی زکوٰۃ دینی ہے تو ان 8 قسموں میں سے کسی کو دینی ہے، اس کے علاوہ آپ کسی کو نہیں دے سکتے ہیں، چونکہ انما حصر کے لیے ہوتا ہے. سب سے پہلے کون؟ للفقراء والمساکین، سب سے پہلا حقدار اس کا فقیر ہے، محتاج ہے، کچھ بھی نہیں بیچارے کے خرچے کے لیے، گھر کے لیے، نان نفقے کے لیے. اور مسکین یہ کہتے ہیں کہ صرف محتاج نہیں بلکہ اس کے ساتھ معذور بھی ہے، کچھ نہیں کر سکتا ہے، کرنے کے بھی قابل نہیں. لیکن اس میں یہ بھی شرط ہے کہ مسکین ہو یا فقیر ہو لیکن مانگنے والا نہ ہو جو ہر کسی سے مانگتا پھرتا ہو. یعنی بالکل اپنے دکھ میں، سکھ میں، فقر میں، فاقے میں ہے لیکن بالکل اللہ کے سوا کسی سے سوال نہیں کرتا، یہ زیادہ مستحق ہے. سب سے پہلے فقراء، دوسری قسم کیا ہے؟ والمساکین، اور تیسری قسم کیا ہے؟ والعاملین علیہا، یعنی وہ لوگ جو زکوٰۃ کی وصولی پہ کام کرنے والے ہیں، جو جا کے زکوٰۃ وصول کرتے ہیں، تو ان کو جو ہم دیں گے یہ ان کا حق ہے. زکوٰۃ سمجھ کے نہیں، گویا کہ ان کی وہ تنخواہ ہم دے رہے ہیں ان کے لیے، چاہے وہ امیر بھی ہو. ایک آدمی امیر ہے لیکن اس کی ڈیوٹی لگ گئی کہ جا کے بھی زکوٰۃ وصول کرو، حساب رکھو، صدقات لے آؤ، وصولی کرو، تو اس کو بھی آپ زکوٰۃ کے پیسوں سے دے سکتے ہیں. اچھا، باقی کسی ملازم کو نہیں دے سکتے ہو، بات سمجھو. مثلا تمہارے مدرسے میں مدرس ہے یا تمہارے گھر میں، اس کو نہیں دے سکتے، لیکن یہ اس زکوٰۃ پہ عامل ہے، اس کے وصولی کرنے والا ہے. تو جب سارے فقراء کے لیے وہ زکوٰۃ وصول کر کے لے آئے، حساب بھی رکھے، امانت ہو، دیانت ہو، تو اس کو بھی دینا جو ہے وہ جائز ہے. یہ تیسری قسم ہو گئی. اور چوتھی قسم کیا ہے؟ والمؤلفۃ قلوبہم. مؤلفۃ قلوب کا معنی یہ ہے کہ ان کے دل جوئی کے لیے، کہ جو لوگ اسلام میں داخل ہوئے ان کو کچھ دو تاکہ وہ مطمئن رہیں، محتاج نہ رہیں، ان کی دل جوئی کریں. اسی طرح علماء نے فرمایا ہے کہ کچھ آدمی ایسے ہیں جو دین کی طرف رغبت نہیں کر رہے ہیں، ان کو بھی دو تاکہ دین کی طرف رغبت کریں. تعریف قلب ہے. جیسے کہ آقا انعامدار رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین کے موقع پر اللہ نے بڑی فتح دی، بڑا مال غنیمت آیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تقسیم کی تو مکے کے جو سردار نئے نئے اسلام میں فتح مکہ کے بعد داخل ہوئے تھے، ابو سفیان تھا، معاویہ تھے اور بڑے لوگ تھے، ان کو حضور نے 100 اونٹ بھی دے دیے. حالانکہ اب 100 اونٹ ایک آدمی کو دے دو، لیکن مقصود کیا تھا کہ یہ سردار لوگ ہیں، ان کے دل میں یہ نہ ہو کہ بھی اسلام لانے کے بعد تو ہم فقیر ہو گئے، محتاج ہو گئے، صحابہ کی طرح ہم بھی محتاج نہیں. اللہ پاک کے پیغمبر نے ان کی دلوں میں اسلام کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے 100 اونٹ بھی عطا فرمائے. بلکہ کچھ نوجوان صحابہ جو انصار میں سے تھے انہوں نے اعتراض بھی کیا. انہوں نے کہا کہ ان لوگوں سے لڑتے ہوئے تو ابھی ہماری تلواریں بھی صاف نہیں ہوئی، یہ ہمیں قتل کرنا چاہتے تھے، ہم ان کو قتل کرنا چاہتے تھے، آج حضور نے ان کو 100 اونٹ دے دیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کی خبر ملی تو آپ نے تمام صحابہ کو جمع کیا اور حضرت سعد جو انصار کے سردار تھے انہوں نے کہا سرکار آپ کے خطبے کے لیے ہم حاضر ہوئے ہیں، لیکن میری بات سن لیں، جو بات آپ کو پہنچی ہے وہ ہمارے چند بے وقوف لڑکوں کی بات ہے، سارے انصار کی یہ بات نہیں ہے. بہرحال حضور پاک نے خطبہ دیا اور فرمایا میں جانتا ہوں لیکن یہ بڑے لوگ ہیں، مکے کے سردار ہیں اور انہوں نے کافی عرصہ سرداری میں گزارا ہے، تو اب میں نہیں چاہتا کہ اسلام میں وہ رسوا ہو جائیں، تو میں نے تو ان کی تعریف قلب کے لیے اور اسلام کی عظمت بڑھانے کے لیے ان کو دیا ہے، ورنہ یہ
معنی نہیں کہ میں نے انصار کو نہیں دیا تو ان کی توہین ہو گئی۔ اور اس کے بعد آپ نے ایک ایسی بات فرمائی، آپ نے فرمایا مدینے والوں، جب یہ اونٹ لے کے مکے جائیں گے اور تم اللہ کے نبی کو لے کے مدینے جاؤ گے، تمہیں کون سا سودا منظور ہے؟ تم نے کہا لا یا رسول اللہ، ہم تو بالکل آپ کی ہر حکم پر اپنی جان دے دیں گے، بس منہ سے بات ہے، انسان ہے، نکل گئی۔ تو اس کو کہتے ہیں مؤلفۃ القلوب، یعنی ابھی ابھی کوئی اسلام لایا ہے، کوئی اپنا مذہب چھوڑ کے آیا ہے تو اپنا مذہب چھوڑنا، گھر چھوڑنا، وطن چھوڑنا کوئی معمولی بات تو نہیں ہوتی۔ تو ان کی تعلیف قلب کے لیے بھی آپ زکوٰۃ سے دے سکتے ہیں۔ فرمایا وفی الرقاب، رقاب مانا گردنیں آزاد کرانا۔ اگر کوئی غلام ہے تو زکوٰۃ کے پیسے سے آپ اس کو خرید کر کے آزاد کر دیں، یا غلام سے وہ غلام مراد ہوتے ہیں جو مکاتب ہوتے ہیں۔ مکاتب کا کیا معنی کہ مالک کہتا ہے کہ دیکھو تم اگر مجھے 1000 درہم دے دو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا، جاؤ جہاں سے مرضی آئے کما کے لے آؤ۔ تو اب وہ بیچارہ 1000 درہم کمانے کے لیے کتنی محنت کرے گا؟ تو ایسے آدمی کی جان چھڑانے کے لیے اگر زکوٰۃ سے پیسے دے دیں تو وہ جائز ہے۔ اس کو کہتے ہیں رقاب، یعنی گردنوں کو آزاد کرانا۔ والغارمین، اور اسی طرح جن کے اوپر قرضہ ہے، وہ قرضے میں پھنسے ہوئے ہیں، یعنی وہ بڑا آدمی تھا لیکن نقصان ہو گیا، اب مقروض ہے، تو اس قرضے والے کو بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اور اسی طرح فقہا نے یہ لکھا ہے کہ مثلا ایک آدمی اپنے ملک میں بڑا امیر آدمی ہے، حج پہ آیا، اس کا سارا سامان ہی گم ہو گیا، اب اس کے پاس کچھ نہیں ہے، اس حالت میں بھی آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت تو اس کے پاس کچھ نہیں ہے نا، گھر جا کے تو جو بڑا آدمی ہوگا۔ تو ایسے حالات میں آپ اسی لیے آگے اللہ نے فرما دیا وابن السبیل المسافر، تو اب مسافر چاہے غریب ہے وہ تو ویسے مستحق ہے، لیکن اگر غریب نہیں تھا لیکن سفر میں آنے کے بعد اس کا نقصان ہو گیا، اس کا مال گم ہو گیا، تو اس کو بھی آپ زکوٰۃ جو ہے وہ دے سکتے ہیں۔ اور یہ زکوٰۃ جو ہے یہ صرف یعنی بلکہ فریضۃ من اللہ، اللہ نے فرض کر دی ہے مسلمانوں پر، کہ جو مسلمان ہیں جیسے نماز فرض ہے اسی طرح زکوٰۃ فرض ہے۔ تو حقوق اللہ میں سب سے بڑی اہمیت نماز کی ہے، اور حقوق العباد میں سب سے بڑی اہمیت جو ہے وہ زکوٰۃ کی ہے۔ لیکن آگے ایک بات یاد رکھیں کہ زکوٰۃ جو ہے وہ سید کو یا ہاشمی کو دینا جائز نہیں، کیونکہ زکوٰۃ گویا کہ میل ہے، لوگوں کے مال کو پاک کرنے کے لیے ہے۔ اللہ نے ان کو ایک نسب دیا ہے، مقام دیا ہے، اس میں اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں، تو لہٰذا ان کے لیے بھی زکوٰۃ جو ہے نہیں ہے۔ البتہ فقہا نے ایک صورت لکھی ہے کہ اگر مثلا ایک ہاشمی غریب ہے، دوسرا ہاشمی امیر ہے، تو کیا وہ اس کو دے سکتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں وہ دے سکتا ہے، اور کوئی نہیں، کیونکہ وہاں اس کی کوئی توہین نہیں ہو رہی نا، دینے والا لینے والے برابر ہے، وہ بھی ہاشمی ہے وہ بھی ہاشمی ہے۔ لیکن اکثر فقہا یہی کہتے ہیں کہ اس کو بھی جائز نہیں ہے، کہ اگر آپ نے دینا ہے، سید ہے، ہاشمی ہے، اس کو اپنی توفیق کے مطابق ہدیہ دے دیں، صدقات نافلہ میں سے دے دیں، لیکن صدقات واجبہ میں سے آپ نہیں دے سکتے۔